الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت قدر و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، جو حضرات پہلے سے میری ان معروضات کو سنتے رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان سال رمضان مبارک میں اس عاجز نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی عظیم ملت اسلامیہ کے مختلف طبقات سے کی خدمت میں کچھ الگ الگ گزارشات پیش کروں گا۔ اور اس کی شروعات میں نے علماء کرام سے کی ہے۔ یہاں میں اصل موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں تو بہتر ہوگا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جس طبقے کو خاص طور پر اپنی معروضات میں مخاطب بناؤں اس طبقے سے جو خواتین و حضرات کا بظاہر تعلق نہیں ہے وہ ان گفتگوؤں کو، ان معروضات کو نہیں سن سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خصوصی توجہ حضرات علماء کرام کی رہے، لیکن ملت اسلامیہ کے تمام حضرات بلکہ غیر مسلم بھائی بہن بھی اگر سننا چاہیں تو کوئی بھی ان معروضات کو سن سکتا ہے، بلکہ اچھا ہے کہ سب لوگ سنیں۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال آیا کہ کیا غیر علماء بھی سن سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بلا کسی تخصیص کے سن تو سب سکتے ہیں، لیکن الگ الگ طبقات ہیں، ان سے کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ کچھ الگ الگ پہلوؤں پر بات کرنا مناسب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ترتیب اس سال مناسب سمجھی گئی۔ اب کل میں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ حفاظت دین کے کام کے سلسلے میں حضرات علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس موضوع پر میں نے کچھ مختصراً عرض کیا تھا۔ اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں جو کچھ عرض کر چکا ہوں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آج اشاعت دین کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دیکھیے، ایک بات ذرا سا ذہن میں تازہ ہم لوگ کر لیں کہ بہت سی ضرورتیں انسانوں کی اور حیوانوں کی بالکل مشترک ہیں۔ ہر حیوان کو بھی غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سائے کی یا نیند کی ضرورت ہے،
میل کو فیمیل کی ضرورت ہے، فیمیل کو میل کی ضرورت ہے. یہ ضروریات مشترک ہیں انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی. لیکن ایک خاص ضرورت ہے جو انسانوں ہی کی ہے. انسانوں کے اندر ایک یونیک جو فیچر ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے، اس شفیق اور حکیم پروردگار نے، ہر انسان کے اندر بھلائی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں. یہ استعداد اور یہ صلاحیت انسانوں کے علاوہ جنات میں تو ہے، باقی اور مخلوقات میں نہیں ہے، پرندوں میں، حیوانوں میں، چرندوں میں، درندوں میں. ملائکہ کے اندر، فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کی صلاحیت نہیں. اور شیاطین کے اندر شر ہی شر ہے، خیر کی صلاحیت نہیں. انسانوں کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، اور جس میں دونوں صلاحیتیں ہوں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارے کہ اس کے اندر کا جو خیر کا اور بھلائی کا پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، وہ ابھر کر باہر آئے اور وہی ڈومینیٹ کرے. جو اس کے اندر کی شر کی صلاحیت ہے، برائی کی صلاحیت ہے، وہ دبی رہے، وہ غالب نہ آنے پائے. انسان سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، انصاف بھی کر سکتا ہے اور ظلم بھی کر سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. تو ایسی مخلوق کو فطری طور پر اس کی ایک بہت شدید ضرورت یہ ہوگی کہ کوئی اس کو بتائے کہ میں کس طرح بیہیو کروں، کس طرح بولوں، کس طرح سنوں، کس طرح دیکھوں، کس طرح سوچوں، کس طرح اور کیا کھاؤں، کس طرح اور کیا پیوں، کیا نہ کھاؤں، کیا نہ پیوں، کیا نہ بولوں، کیا نہ کروں، کہ میری اندر کی جو بھلائی ہے وہ ابھر کر میرے کردار کا بڑا غالب حصہ بن جائے، اور میرے اندر کی جو چھپی ہوئی برائی ہے وہ دبی رہے. میں ہمیشہ سچ بولنے والا بن جاؤں، کسی لالچ یا خوف سے میں جھوٹ نہ بولوں، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں، مجھ سے لوگوں کو نفع پہنچے، سکون پہنچے. میں کسی کے چین و سکون کو غارت کرنے والا نہ بن جاؤں. میں کسی کی کمائی ہوئی دولت کو بری نظر سے دیکھنے والا نہ بن جاؤں. میں خود اپنی کمائی ہوئی دولت کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں پر ان کی ترقی کے لیے خرچ کرنے والا بن جاؤں. ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے انسان کو. یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ اسی رہنمائی دینے کے لیے اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسانوں ہی میں سے بہت اعلیٰ کردار اور صلاحیت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے علاقے اور قوم میں ایک پیغمبر، ایک نبی کی حیثیت سے بھیجا کرتا تھا. اور ان کی روحانیت اس قدر طاقتور ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے ان تک پہنچا سکتے تھے اور وہ ان پیغاموں کو وصول کر سکتے تھے، ریسیو کر سکتے تھے. اور ان نبیوں کا کام اصل میں اسی رہنمائی کا اپنے اپنے زمانے کے، اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا، جس رہنمائی کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا.
اسی رہنمائی کا، اسی ڈیوائن گائیڈنس کا، خداوندی رہنمائی کا نام ہی ہے دین۔ اب ایک زمانے تک، جب تک کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان جا کر بسا تھا اور وہاں اس کی نسلیں چلی تھیں، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی رہنمائی پوری دنیا کے انسانوں کو ایڈریس کرے۔ کمیونیکیشن یا ٹریولنگ اتنی آسان نہیں تھی، تو اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو مشقت پر نہیں ڈالا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں تک اس رہنمائی کو پہنچانے کے لیے انہی لوگوں کی زبان میں اور انہی کے اندر سے اچھے انسانوں کو اپنا نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، تعداد تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب خدا نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ اتنی بات صاف ہے کہ جہاں جہاں انسان بس رہا تھا، وہاں وہاں وہیں کی زبان میں اور وہیں کی قوموں کے اندر سے خدا نبی بنا کر کسی کو بھیجتا تھا، کسی کا انتخاب کرتا تھا۔ کسی کو چنتا تھا اور اس کو اپنا نمائندہ، اپنا قاصد، اپنا پیغام بر، اپنا میسنجر بنا کر اس قوم کے پاس بھیجتا تھا، تاکہ وہ اس قوم کو تک وہ رہنمائی پہنچا سکے، جس سے اس قوم کے ایک ایک فرد کے اندر کی بھلائی کی صلاحیت ابھر کر اوپر آئے۔ انسانیت ترقی کرتی رہی، انسانیت کے تمدن، زندگی کا معیار، کمیونیکیشن کے راستے ترقی کرتے چلے گئے، فاصلے سمٹتے چلے گئے، اور جب وہ دور شروع ہونے لگا جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بننے والی تھی، اور اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ ایک آواز، ایک جگہ کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے اور پوری دنیا کے تمام انسان اس آواز کو سن سکیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ تو اب اس وقت انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس شفیق پروردگار کی شفقت کا تقاضا تھوڑا بدل گیا۔ اگر پہلے اس کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ الگ الگ علاقے میں لوگوں کی سہولت کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں کی اپنی زبان میں انہی کے اندر سے کوئی پیغامبر بھیج دیا جائے، تو اب یہ تقاضا اس طرح بدلا کہ بجائے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پیغمبر بھیجنے کے، اب بہتر یہ محسوس ہونے لگا کہ ایک ہی اب پیغمبر بھیج دیا جائے جو پوری دنیا کے انسانوں تک اس خداوندی شفقت بھری، محبت بھری رہنمائی کو پہنچا سکے۔ ایک ایسا زمانہ جب آیا کہ اس کے امکانات پیدا ہو گئے کہ وہ نبی پہلے ایک قوم کو تیار کر دے، ایک علاقے کے لوگوں کو تیار کر دے، ایک آئیڈیل معاشرہ بنا دے، سوسائٹی بنا دے، اور ایک ڈائنامک سوسائٹی بنا دے، ایک ایسی سوسائٹی جس کے افراد کے اندر انقلابی جذبات ہوں اور انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کے مخلصانہ خیرخواہانہ جذبات پیدا کر کے وہ قوم جو ہے وہ اتنی متحرک ہو جائے کہ وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر اس پیغام کو پہنچائے، اور دنیا کی کونے کونے سے لوگ آ کر اس مقام مرکزی جگہ پر آ کر اس رہنمائی کو سمجھ سکیں، اس رہنمائی کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب یہ امکانات پیدا ہو گئے تو اب خدا نے کیا فیصلہ کیا
ازراہ شفقت و محبت کہ اب ایک ہی میں آخری نبی بھیجے دیتا ہوں، اور اس نے دنیا کی زمین کے کرۂ ارض کے بالکل بیچ و بیچ کا میں ایک جگہ کا انتخاب کیا جو بہت محترم شہر تھا، جس کو اقوام عالم بہت احترام کی نظر سے دیکھتی تھی۔ چنانچہ اس جگہ پر اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجنا طے فرمایا، اور آخری کتاب ان کے ذریعے سے پوری انسانیت تک پہنچا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ رہنمائی جو قرآن اور محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے بھیجی، اسی رہنمائی کا نام اسلام ہے۔ اور پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کرنا شروع کر دیا کہ یہ رہنمائی میں صرف عرب قوم کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، صرف عربستان کی سرحدوں تک اس کا دائرہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ رہنمائی جو سراپا شفقت و محبت ہے، وہ دراصل پوری انسانی برادری، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کو جگہ جگہ واضح کیا گیا۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، للناس کافۃ، اس طرح کے الفاظ قرآن میں بہت بولے، ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہ طے کی کہ محمد رسول اللہ ایک امت تیار کریں گے، اور وہ امت جو ہوگی وہ اس امت کے اندر اس امت کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اب دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ کہ تم رسول اللہ سے اس رہنمائی اور علم کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی اور اس کے تمام شعبوں کو ری شیپ کرو، ری ڈیزائن کرو، اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنے کاروباری زندگی کو، اپنی معاشرتی اور تمدنی زندگی کو، اپنے سیاسی نظام کو، اپنے پورے علاقے اور اس کے تمام جو شعبے ہیں زندگی کے، وہ جوڈیشل سسٹم ہو، ایجوکیشنل سسٹم ہو، سب کچھ تم اس رہنمائی کے مطابق اس کو ڈھالو، اور پھر اس کو ایک خوبصورت تحفے کے طور پر رسول اللہ کی نیابت کرتے ہوئے پوری دنیا کی تمام قوموں کے افراد تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ تمہارا کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اشاعت دین۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ذرا صحیح الفاظ میں اس کی تعبیر کرو۔ ایک قوم اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، یہ مقصد نہیں ہے اشاعت دین۔ اصل مقصد اس کا یہ ذرا باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرے میرے حضرات علماء، کہ جس چیز کو پھیلانے کی بات کہی جا رہی ہے وہ ایک قوم کا مذہب نہیں ہے، وہ تمام انسانیت کے ترقی کے لیے، اور وہ بھی ہر پہلو سے اس کی ترقی کے لیے انسانیت کے پروردگار کی طرف سے جو رہنما اصول دیے گئے ہیں، ان کا نام ہے اسلام۔ یہ مسلمانوں کی قومی مذہب نہیں ہے، نہ اسلام مسلمانوں کی قومی تہذیب اور کلچر کا نام ہے۔ تمام انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ازلی اور ابدی اصولوں کا نام ہے اسلام۔ اسلام کی شروعات مکے سے نہیں ہوئی، یہ بھی واضح ہونا رہنا چاہیے۔ اسلام کی شروعات قرآن سے نہیں ہوئی، یہ بھی واضح رہنا چاہیے۔ اسلام کی شروعات محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوئی، یہ بھی بات کلیئر ہونی چاہیے۔ تمام پچھلے نبی جو رہنمائی لے کر آتے تھے وہ اسلام ہی ہوتا تھا۔ اب جب کہ یہ سارے انسانوں کے لیے یہ رہنمائی ہے، یہ بات اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پھر یہ انسانوں کی امانت ہے اس قوم کے پاس جس کو یہ پہلے مل گئی۔
ظاہر ہے کوئی علم کسی ایک کے پر پہلے منکشف ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دوسروں کو علم ملتا ہے. وہ چاہے جس ڈفرینٹ سائنسز کے اندر جتنی تحقیقات ہوتی ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، انوینشنس ہوتے ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے پہلے ایک انسان کے ذہن پر وہ چیزیں کھلتی ہیں، وہ اس کو ریسرچ کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ایک ٹیم بنتی ہے، پھر وہ اس کے فائدے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے وہ ریسرچ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ تک اس ریسرچ کے نتیجہ پہنچتا ہے. تو یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دینا اور اسلام کو پھیلانا یہ امت مسلمہ کی اور خاص طور پر علماء کی ذمہ داری ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا ہم اپنا مذہب کسی پر توپ رہے ہیں. یہ اپنا مذہب، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ پوری انسانیت کی ترقی کے لیے، اور وہ بھی ہر پہلو سے ترقی کے لیے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. انسانیت کے پروردگار، مسلمانوں کے خدا نہیں، انسانیت کے پروردگار کی طرف سے جو رہنما اصول دیے گئے، ڈائریکٹو پرنسپل دیے گئے فار آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف دا انٹائر مین کائنڈ، اس کا نام ہے اسلام. اب جب یہ بات ہے تو جس کے علم میں وہ پہلے اصول آ گئے اس کی ذمہ داری ہو گئی، انسانی ذمہ داری ہو گئی، اخلاقی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ اور بقیہ انسانی بھائیوں اور بہنوں تک اس نظام حیات کو، اصول حیات کو پہنچائیں، زندگی کے ان اصولوں کو لوگوں تک پہنچائیں، سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ہر ایک کی خیر خواہی کے جذبے سے. یہ ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے کہ شروع میں جب کوئی یہ ذمہ داری ادا کرنے لگے تو سامنے والا اس کو ٹھیک سے، اس کے خلوص کو، اس کی محبت اور خیر خواہی کو نہ سمجھ سکے، اور یہ بات بھی شروع میں سمجھ میں نہ آنا ممکن ہے کہ یہ شخص اپنی کسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہے، یہ جو کچھ مجھے دینا چاہ رہا ہے وہ میری ہی چیز ہے. یہ تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتا ہے. شروع میں فطری طور پر تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اجنبیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مخاطب فرد یا قوم مخالفت بھی کرتی ہے، اور اسی میں پھر دعوت دینے والے کی تربیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بھی جو اخلاق بلند ہوں گے وہ کچھ تکلیفوں کو برداشت کر کے، کچھ مخالفت کو برداشت کر کے اخلاق اس کے مضبوط ہوں گے. اس میں صبر و تحمل آئے گا، بردباری کی شان پیدا ہوگی. پہلے ہی دن میں اس کے خلوص و محبت کا یقین اس کے مخاطب فرد یا قوم کو ہو جائے، نہ ایسا کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہمیشہ، نہ یہ آئندہ ہوگا. یہ تو انسانی فطرت سے جوڑ نہیں رکھتی بات. تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ گویا ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرات. اگر ہم اسلام کو کچھ سمجھتے ہیں اور اسلام کو اس حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ تمام انسانوں کا اس کے اوپر حق ہے، تمام انسانوں کا قرآن پر حق ہے، قرآن سب کے لیے خدا کا پیغام ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جو پہلے سے جن کے پاس قرآن آ گیا، اسلام پہلے سے کسی قوم کے پاس، کسی امت کے پاس، کچھ افراد کے مجموعے کے پاس آ گیا، تب ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنے کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ.
اب یہ جو لوگوں تک پھیلانے کی بات ہے، اس سلسلے میں ایک بات میں اور عرض کروں کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرب کی قوم سے تھا، بنو اسماعیل سے تھا، اہل عرب سے تھا، وہی رشتہ امت مسلمہ کا اقوام عالم سے ہے۔ ہم میں سے ایک ایک کا وہی رشتہ ہے اقوام عالم سے، اور یہ بات صحابہ بخوبی سمجھ گئے تھے۔ ایسی تربیت کی تھی رسول اللہ نے کہ صحابہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہم تک اس پیغام کو پہنچانے میں، اور اس کی روشنی میں ہماری تربیت کرنے میں، ہم کو اب اتنی ہی تکلیفوں برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس پیغام کو اب دوسری قوموں تک پہنچانے۔ اور وہ یہ سمجھ گئے تھے صحابہ کہ جو رشتہ رسول اللہ کا ان سے تھا وہی رشتہ اجتماعی طور پر اب ان سے یا ان کا رشتہ قائم ہو چکا بقیہ اقوام عالم سے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام صرف اپنے مکہ مدینے میں رہے نہیں، بہت کم تعداد ان کی وہاں رہی، زیادہ تعداد تو ملکوں میں نکل گئی، اور وہ ملک فتح کرنے کے لیے ہرگز نہیں نکلتے تھے، وہ تو دراصل اس رہنمائی کو پہنچانے کے لیے نکلتے تھے۔ اور بڑی مشکل یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی بین الاقوامی طور پر کہ کوئی قافلہ دنیا میں کہیں سے آئے اور وہ کسی ملک کے لوگوں سے ڈائریکٹ گفتگو کرے، ڈائریکٹ ڈائیلاگ۔ فریڈم آف اسپیچ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی قوم کسی نظریے یا دین کی طرف کسی علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اجازت ہی نہیں تھی اس کی۔ جو اسٹیٹس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈکٹیٹرشپ اس میں ہوتا ہے، اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے ایک ایک فرد کا عقیدہ وہی ہوگا جو اسٹیٹ کا بادشاہ طے کرے گا۔ کسی کو آزادی مذہب اور آزادی رائے، آزادی خیال کی اجازت نہیں ہوگی، اور جب آزادی خیال کی اجازت نہیں تو پھر اس خیال کے پروپیگنڈے اور تبلیغ اور پریچنگ کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ تو یہ بہت اہم فرق ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں۔ اس کو ذرا سا باریکی سے حضرات علماء ضرور سمجھیں۔ اس وقت اجازت ہی نہیں ملتی تھی۔ اگر صحابہ کرام کہیں گئے ہوتے اور وہاں کی حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے حکام نے ان سے کہا ہوتا دیکھیے ہم تو نہیں مانیں گے آپ کی دعوت، لیکن ہم آپ کو روکتے بھی نہیں، آپ جائیے ہمارے ملک میں، اور آپ کھلی چھوٹ ہے آپ کو، آپ ہمارے ملک کے عوام سے آپ باتیں کیجیے، ان میں سے جو چاہے قبول کرے آپ کی بات کو، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو ایک بھی جنگ نہ ہوتی، صحابہ کرام ہرگز جنگ نہ کرتے، وہ کہتے ٹھیک ہے ہم کو لوگوں سے بات کرنے دی، ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ہماری بات مانے گا، جو چاہے نہ مانے، کوئی زور زبردستی نہیں۔ لیکن یہ اس زمانے کا یہ مزاج اور رواج نہیں تھا۔ کسی بھی ملک کی حکومت اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ آپ ہمارے ہاں آ کر کسی اور نظریے کی تبلیغ کریں۔ تبلیغ کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کو کسی اور نظریے پر خود عمل کرنے کی آزادی بھی نہیں تھی۔ تو یہ بات کہ دنیا کی قوموں تک ان کے اپنے شفیق پروردگار کے ان اصولوں کو کہ سکھائے ہوئے، بتائے ہوئے، اتارے ہوئے ان اصولوں تک پہنچانا، جن اصولوں ہی میں ان قوموں کی ترقی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی کامیابی دونوں جہانوں میں جن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، ان اصولوں کو ان قوموں تک پہنچانا، اسی کو کہتے ہیں اشاعت دین۔ اور یہ ایسی ذمہ داری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ نبیوں کا جو رشتہ قوموں سے ہوا کرتا تھا
اور اپنی قوم کے تئیں نبی کی جو ذمہ داری ہوتی تھی، اس رشتے اور ذمہ داری کی ترجمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عربی کا جو لفظ چنا تھا وہ شہید کا یا شہادت کا تھا، یعنی حق کی گواہی دینا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے کو بیان کیا جو اقوام عالم کے ساتھ ہے، تو اس رشتے کو اور ذمہ داری کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا، الگ کوئی لفظ اللہ تعالیٰ نے نہیں منتخب کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل آیت میں بالکل یہی لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ رسول ذمہ دار ہے تم تک اس امانت کے پہنچانے کا، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ذمہ دار ہو اس امانت کو تمام انسانوں تک پہنچانے۔ یہ ایک ہمارا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو ادائیگی کی ایک تربیت لینی پڑتی۔ کیسے ہم مختلف حالات میں، مختلف علاقوں اور زمانوں میں کس طرح ہم اپنے اپنے علاقے کی قوموں تک خدا کی اس رہنمائی کو پہنچائیں۔ اس کی وجہ سے الگ الگ دور میں، الگ الگ زمانوں میں اور الگ الگ علاقوں میں اور تاریخ کے الگ الگ مراحل میں الگ الگ حکمت عملی اختیار کرنی پڑ سکتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم تک جو خدا کی ان مشفقانہ رہنمائی کو پہنچایا ہے، تو پہنچانے کے انداز نبیوں کے الگ الگ ہوتے تھے، اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے، اپنے ماحول، اپنی قوم کے عرف اور اپنی جو اس وقت کے حالات تھے، ان سب کے لحاظ سے الگ الگ نبیوں نے الگ الگ حکمت عملی اپنائی۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور جو تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتے ہیں، وہ سارے سبق جمع ہو گئے ہیں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات کو مختصر کرنے کے لیے اپنے ملک کے حالات پر آتا ہوں، ورنہ بہت تفصیلی بات اس سلسلے کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس سب تفصیل کو بالکل حذف کر کے آج کے دور میں اپنے ملک میں ہم کس طرح کامیاب زندگی گزارنے کے اصول اور خدا کی مشفقانہ رہنمائی جس کا نام اسلام ہے، اس کو ہم اپنے ملک کے خواص و عوام تک پہنچانے کی کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایک تو ہے افراد تک اس بات کو پہنچانا، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ حسن اخلاق سے ہم رابطے قائم کریں اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے والوں سے، ہم مانوس کریں ان کو، مانوس ہوں ان سے، اور جو غلط فہمیاں سیاسی حالات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو اپنے حسن اخلاق سے دور کریں، ان کو یہ تاثر فطری طور پر ملے کہ جو کچھ ہم سے کہا جاتا تھا وہ بالکل سیاسی پروپیگنڈا تھا، حقیقت بالکل برعکس ہے، یہ لوگ تو ویسے نہیں ہیں جیسا ہم سے کہا جا رہا ہے۔ تو ابتدائی طور پر جو فاصلوں کو کم کرنا، غلط فہمیوں کو دور کرنا، اس کے بہت سے راستے ہیں۔ اپنی مسجدوں میں، اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے خواص، سمجھدار، باشعور غیر مسلم خواتین و حضرات کو مدعو کیا جائے، مسجد پریچے کے نام سے لوگوں کو بلایا جائے، اور اس وقت صرف یہ عنوان ہو
کہ بھائی اس طرح قریب رہنے کے باوجود بالکل اجنبیت کے ساتھ رہنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم بتائیں کہ ہم 5 وقت مسجد میں کیا کام کرتے ہیں. اب ان کو بتایا جائے کہ اذان کے کیا مطلب ہے، اذان میں ہم کیا اعلان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. سینکڑوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ وہی لوگ جن کو اذان کی آواز سے کچھ وحشت ہوتی تھی، جب ان کو بتایا گیا کہ ہم اذان میں یہ کہتے ہیں تو وہ تو بہت ہی متاثر ہوئے کہ بھئی ہم کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ آپ اذان میں یہ باتیں کہتے ہیں، اور اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل یقیناً وہی ایشور جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں جو آپ کہتے ہیں، یہ تو ہم کو آج پتہ چلا. اس کے بعد مسجد میں کیسے داخل ہوتے ہیں، کس طرح داہنا پیر اندر رکھتے ہیں، اور رکھتے ہی ہم اپنے خدا سے کیا کہتے ہیں، اس وقت کیا دعا مانگتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت و اپنی کرپا کے دروازے ہم پر کھول دیے. اس کے بعد وضو کرتے ہیں. آئیے اب آپ کو دکھائیں، وضو دکھائیں. ہم وضو سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں، پھر وضو میں کرتے کیا ہیں، کس طرح ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، کس طرح ہم کلی کرتے ہیں، کس طرح ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کس طرح ناک صاف کرتے ہیں، اور کیا کیا دعا پڑھتے رہتے ہیں. یہ سب کرتے ہوئے کس طرح چہرہ دھوتے ہیں، اور چہرہ دھوتے جاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے جاتے ہیں کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ. اللہ جس دن کے کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، اللہ میرے چہرے کو سفید اور روشن کر دیجیے گا. ہم اپنا اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں کوہنیوں تک، اور اس ہاتھ دھوتے وقت ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے، اللہ میرے گھر میں کشادگی پیدا کر دیجئے، اور اللہ میری روزی میں برکت دے دی. اس کے بعد کس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں، کس طرح پیر دھوتے ہیں. وضو کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں. اس کے بعد ادب کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز اول سے آخر تک ان کو بتائی جائے. یہ بھی بہت سے علاقے میں لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور بہت زبردست فائدہ اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. پھر اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ کے اندر مزید تفصیل جاننے اور سمجھنے کی ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کچھ سوالات ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، پھر رابطہ مستقل طور پر جڑ جاتا ہے، اور اس میں پھر آپ اللہ کے اس پیغام کو ان تک کئی ملاقاتوں میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا اور پہنچانا اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے. تو حفاظت دین کے ساتھ اشاعت دین بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عجیب کامیاب ترین تجربہ سامنے آتا ہے. بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بجائے ان کی زندگی جو جہاں سے ایک نیا موڑ آیا ان کی زندگی. بادشاہ وقت نے، جو اس وقت کے مصر جو دنیا کی بہت بڑی طاقت سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا مصر، اس کے بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا. خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے ذریعے اس تک پہنچی، اور وہ تعبیر یہ تھی کہ ملک ایک بھیانک فوڈ کرائسس میں پھنسنے والا ہے، غذائی بحران میں ملک مبتلا ہونے والا ہے، بھوک مری عام ہوگی، لوگ بھوکے مریں گے، بہت برا حال ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے اس کرائسس سے کیسے بچا جائے، ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کی ترکیب بھی بتا دی، ایک مشورہ دے دیا ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو، بادشاہ کو. اور خاص بات یہ ہے کہ جس حکومت نے یوسف علیہ السلام کو
پوری بے گناہی کے باوجود برسہ برس سے جیل میں ڈال رکھا تھا اور مقدمے کی تحقیقات بھی نہیں شروع ہوئی تھی اور وہ جیل میں پڑے رہے 8-9 سال. اسی ملک کے بادشاہ یہ خواب کی تعبیر جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی گئی اور جب انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اگلے آنے والے سالوں میں ملک بہت بڑے بحران میں مبتلا ہوگا، غذائی بحران، اور اس سے بچنے کی ایک بہت شاندار پروفیشنل پریکٹیکل ترکیب بھی بتا دی کہ بھائی طریقہ اس کا یہ ہے کہ 7 سال کا جو پیداوار ہوگی ملک کی اس کو 14 سال میں کنزیوم کرنا ہے، خرچ کرنا ہے 14 سال. بہت ہی پلاننگ کے ساتھ بہت ہی اکنامک طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے 7 سال کی پیداوار کو 14 سال تک خرچ کرنا ہے. یہ طریقہ ہے، اس طرح ملک بچ جائے گا بھوک مری سے. کوئی ایک بھی باشندہ، کوئی ایک بھی ملک کا شہری وہ بھوک سے نہیں مرے گا. یہ مشورہ جب بادشاہ تک پہنچا تو وہ تو غیر معمولی طور پر متاثر ہوا کہ یہ شخص کون ہے، یہ کتنا بڑا ماہر بھی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج یا کرائسس جو ہمارے ملک میں آنے والا ہے اس کا حل بھی بتا رہا ہے. جبکہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہماری حکومت نے بے گناہی کے باوجود اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوا ہے. تو وہ بادشاہ یہ سمجھ گیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ غیر معمولی اخلاق کا اور بہت ذہین سمجھدار قسم کا انسان ہے. تو بالآخر بادشاہ نے پھر اس کو بلوایا اپنے پاس اور تھوڑی دیر کی یہ نشست کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہو ملک کے بچانے کی ایک اسکیم بتا رہے ہو، آپ خود ہی اس کی نافذ کرو. میں پورے پاورز آپ کو دیتا ہوں، پورے اختیار دیتا ہوں اور آپ ملک کو بچاؤ. ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کو یہ یقین تھا کہ اس بندے کے سوا میرے ملک میں ایڈمنسٹریٹو آفیسرز میں، میری کیبنٹ میں، سول سوسائٹی میں کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں کیریکٹر والا، ویژن والا، مشن والا، شریفانہ اخلاق والا، بہت رحم دل، بہت ایماندار اور ماہر فن بھی. یہ بندہ غیر معمولی ہے. میرے ملک کو بھکمری اور بحران سے نکال کوئی سکتا ہے، بچا کوئی سکتا ہے تو یہ. چنانچہ اس نے پورے اختیارات کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ذمہ داری سپرد کر دی. اور یہ بات ہمیں بھول لینی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام جس قوم سے، فلسطینی قوم سے، بنو اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت کے معاشرے میں، مصری معاشرے میں قبطی قوم کے نزدیک اتنی ہی ذلیل اور پسماندہ قوم تھی جتنی ہمارے ملک کے اعلیٰ ترین چتپاون برہمن کے نزدیک کوئی چمار، کوئی شیڈول کاسٹ کا آدمی جس کو دلت کہا جاتا ہے اس کا کوئی انسان ہوگا. جتنی حقارت سے وہ برہمن اس غریب دلت کو دیکھتا ہوگا، اسی حقارت سے قبطی قوم کا ہر فرد، ہر فلسطینی بنو اسرائیل کو دیکھتا تھا. مگر دیکھیے حالات کیسے پلٹتے ہیں. حالات ایسے پلٹے کہ اس قبطی قوم کے بادشاہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اگر میری قوم کو کوئی ایک کرائسس سے نکال سکتا ہے تو یہی شخص نکال سکتا ہے. اور اس موقع پر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس وقت میں نے اگر ذات اور دھرم کے مسئلے کو رکاوٹ بننے دیا اور یہ سوچا کہ یہ تو نیچ ذات کا آدمی ہے، اس کو میں کیسے عزت دے سکتا ہوں، اور یہ اس کا تو دھرم بھی دوسرا ہے، اس کو میں کیسے ذمہ داری سونپ سکتا ہوں، تو سوائے اس کے کہ میرا ملک تباہ ہو جائے گا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو ایسے موقع پر سارے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر اور برسہ برس کی روایات اور پرمپراؤں کو چھوڑ کر اس بادشاہ نے ریاست کے اختیارات حضرت یوسف کے سپرد کر دیے. اور پھر یوسف علیہ السلام نے جس طرح تنظیم کی وہ بہت لمبا قصہ ہے. پورے ملک کے ایک ایک کچے پکے گھر کا سروے کروایا،
ملک کے 7 صوبے تھے، تمام صوبوں کے ایک ایک گھر کا سروے کروا کر انہوں نے باقاعدہ اس کا ریکارڈ مینٹین کیا کہ ہر گھر میں کتنے افراد ہیں اور سال بھر کی ضروریات کے لیے پوری کرنے کے لیے کتنا غلہ ہر گھر میں جانا چاہیے، اور پھر تمام پیداواروں کو نیشنلائز کر لیا اور گویا سرکار نے کسانوں سے خرید لیا پورے ملک کی پیداوار کو، اور یہ طے کیا کہ اب کوئی کارپوریٹ کا آدمی، کوئی تاجر اس غلے کو اپنی خریدے گا، کیونکہ وہ خریدیں گے غلے کو تو وہ اس کی ہولڈنگ کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، چھپا لیں گے، اور جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھے گی تو بہت قیمت کو بڑھا کر اس غلے کو بیچیں گے۔ اس کا راستے ہی بند کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور کہا سرکار اس غلے کو تقسیم کرے گی ایک ایک گھر میں۔ اب جب یہ حسن انتظام ہوا، اور یہی نہیں بلکہ پورے ملک میں آبپاشی کا ایسا انتظام کیا یوسف علیہ السلام نے کہ پوری اس وقت تک کی انسانی آبادی میں کہیں پر بھی اریگیشن کا اور آبپاشی کا ایسا سوفسٹیکیٹڈ سائنٹیفک انتظام نہیں تھا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو سننے والے حضرات کر سکتے ہوں یا خواہش مند ہوں وہ گوگل پر سرچ کرے اور صرف اتنا ڈال دیں کہ دا کینال آف جوزف، یعنی وہ نہر جو یوسف علیہ السلام نے کھدوائی تھی، وہ بہت 1000 دن میں وہ پروجیکٹ مکمل ہوا تھا۔ اسی لیے جس گاؤں میں آ کر وہ نہر شمال سے جنوب تک وہ آئی تھی، جہاں مکمل ہوئی، جس دن مکمل ہوئی وہ 1000واں دن تھا، تو اس جگہ کا نام الفیوم رکھ دیا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ الفیوم بن گیا، آج بھی مصر کا ایک گاؤں ہے۔ میرے ایک استاد تھے اسی گاؤں کے، ان کا نام ہی تھا شیخ محمد فائز الفیومی۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کی محنت تھی آبپاشی کی، اریگیشن کی، تاکہ پیداوار پانی کی کمی کی وجہ سے کم نہ ہو، اور پھر جو غلے کی حفاظت اور غلے کا ڈسٹریبیوشن جس شاندار طریقے سے انہوں نے کیا، اور جس میں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھا، کوئی بے ایمانی نہیں تھی، کوئی کرپشن نہیں تھا، رحم دلی تھی، ایمانداری تھی، ڈسپلن تھا، پروفیشنلزم تھا، فنی مہارت تھی، انسانی خیرخواہی تھی، اور یہ جب انہوں نے انتظام کیا تو اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر یہ آیا کہ بھئی یہ شخص اتنے شاندار کیریکٹر کا انسان ہے، لہذا اس کا جو عقیدہ ہے اور یہ جن اصولوں پر چلتا ہے وہی عقیدہ ہم کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس طرح معلوم ہوا کہ اشاعت دین کا ایک شاندار طریقہ کسی قوم کو بحران سے نکالنے کی کوشش کرنا بھی ہے، کسی قوم کی بنیادی ضروریات کے پورا کرنے میں جب کوئی شخص اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور خدمت خلق کے بے لوث جذبے کے ساتھ اور فنی اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے جب کوئی گروہ ایسا کردار پیش کرتا ہے تو یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ قوم جس کو اس خدمت کا فائدہ پہنچتا ہے وہ قوم اس گروہ کی آواز کو سنتی ہے اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اور پھر کایا پلٹ ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کایا پلٹ ہوئی کہ آہستہ آہستہ پورا معاشرے نے اس خداوندی رہنمائی کو قبول کر لیا۔ تو اشاعت دین کے بہت سے راستے اور طریقے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا ہے، آپ اشارے سے سمجھے ہوں گے کہ ہمارا ملک بھی اس وقت ٹھیک اسی طرح ایک شدید بحران میں مبتلا ہو چکا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں اور سالوں میں اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا ملک میں کیا ہوگا، کیا صورتحال ہے۔ حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے، اسٹیٹ اور ریاست جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ آپ صحت کے شعبے میں دیکھ رہے ہیں حکومت کی ناکامی، تعلیم کے شعبے میں دیکھ رہے ہیں حکومت کی ناکامی،
کتنا کرپشن ہے، کتنی بے ایمانی ہے، کتنی خود غرضی ہے، اور عقل کی اور ہمت کی کتنی پستی ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ایک شاندار اپارچونٹی، ایک موقع ہے۔ اگر اس وقت غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس وقت ایک منظم گروہ کی شکل اختیار کر لیں اور اس منظم گروہ اپنے اپنے کیڈر کو ایسا سے تربیت دے کہ تم کو اپنے گاؤں کو کرائسس سے نکالنا ہے، ہر گاؤں میں جو مسلمان بستے ہیں علماء کی رہنمائی میں وہ اس گاؤں کے لوگوں کو اس کرائسس سے نکالے، وہاں کے کسانوں کو، وہاں کے مزدوروں کو، وہاں کے غریبوں کو، وہاں کے پسماندہ طبقات کے مردوں اور عورتوں کو وہ کرائسس سے نکالے، اور بس ان کے اوپر ایک اسی چیز کا غلبہ ہو کہ ہم بلا کسی تفریق کے سب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا اس کے ذریعے سے کیا انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری گفتگو میں نے اشاعت دین کے حوالے سے کی ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میں یہی گزارش کر سکتا ہوں جو حضرات بھی اس وقت اس کو سن رہے ہیں، چاہے علماء ہوں، چاہے دوسرے نوجوان اور پروفیشنل لوگ ہوں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر کے میرے پاس آئے، وقت لے کر میرے پاس آئے، کچھ تھوڑا سا وقت لے کر آئے، اور اس سلسلے کی عملی تفصیلات کو سنیں، اور جہاں جہاں اس رخ پر کچھ کام شروع ہوا ہے اس کو دیکھیں۔ ظاہر ہے اس سب کے نتیجے میں جو انشاءاللہ جو چیز حاصل ہوگی وہ یہ حاصل ہوگی کہ غلط فہمیاں دور ہوں گی، دشمنیاں، نفرتیں محبتوں سے بدلیں گی، اور پھر لوگ جو آج دشمن نظر آتے ہیں وہ انشاءاللہ دوست بنیں گے، اور دوست ہی نہیں بنیں گے بلکہ اللہ کے ایک اس شفیق پروردگار کی طرف سے اتارے گئے ان فطری محبت بھرے اصولوں کو گلے سے لگائیں گے، ان کو اپنائیں گے، ان اصولوں کو قبول کریں گے۔ جس چیز سے ان کو تھوڑی وحشت ہونے لگی تھی، ان کو نفرت دلا دی گئی تھی، جہالت یا نادانی یا غلط فہمی کی وجہ سے، یا ہمارے پھوڑ پن کی وجہ سے، یا سلیقے اور عقل مندی اور حکمت و دانش کی کمی کی وجہ سے، وہ سب دور ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہنا مشکل ہے۔ ایسا خوبصورت انقلاب آئے گا، اتنی حسین تبدیلی پیدا ہوگی ہمارے ملک میں۔ یہ میں نے اشاعت دین کے سلسلے میں ایک حکمت عملی، ایک لاہ عمل، ایک طریقہ کار کی طرف اشارہ کیا ہے جو زیادہ مجھ کو اس وقت موجودہ حالات میں قابل عمل بھی لگتا ہے، ریلیونٹ بھی لگتا ہے، اور اس کے مواقع ایسے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگ اس وقت سخت پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، نان امپلائمنٹ ہے، جاب جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، موتیں ہو رہی ہیں، شمشان گھاٹ چھوٹے پڑ گئے، کیا اسپتال ناکافی ہو گئے۔ اب یہ موقع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے اپنا رہبر اور رسول ماننے والے خواتین و حضرات وہ ایک بہت ہی منظم انداز سے، پرخلوص انداز سے اپنے اپنے علاقے کے تمام جو لوگ پچھڑ گئے ہیں زندگی کی دوڑ میں، یا کسی طرح کی کوئی ضرورت ان کی مشکلات کو کم کر سکتی ہے، کوئی خدمت، تو پھر اس سلسلے کو منظم کریں۔ یہ ایک فوری اور ارجنٹ تقاضا ہے کہ ایک خدمت خلق کا، ایک مخلصانہ خدمت خلق کا ایک زبردست نیٹ ورک ہو، اور ہماری مسجدیں موجود ہیں، ہمیں کسی نئی اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مسجدیں موجود ہیں، ہمارے دینی مدارس موجود ہیں۔ اسی لیے یہ بات میں آپ علماء سے کہہ رہا ہوں، میں علماء سے بہت محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلی فرصت میں اپنے اس بھائی سے، اس کے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں، اور اس سلسلے کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس کام کو جب آپ کرنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اتنا قلبی اطمینان نصیب ہوگا چند دنوں کے اندر، اور آپ کو لگے گا کوئی قیمتی اور نایاب ہیرا ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔
اشاعت دین کے سلسلے میں اس وقت اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں. شاید میں اس سلسلے میں کل مزید کچھ گفتگو کروں، اور اقامت دین پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں شاید اشاعت دین ہی کے سلسلے میں مزید دو ایک باتیں جن کا کہنا مجھے ضروری محسوس ہوتا ہے وہ میں کل کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جتنی باتیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں اور اسلام کی صحیح ترجمانی کی اہلیت ہمارے اندر پیدا کرنے والی ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پورے اخلاص کے ساتھ، عبدیت کے پورے جذبے کے ساتھ. اور اس ماہ مبارک میں کچھ ایسی رہبری ہم کو مل جائے اور ایسا عزم ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم مایوسی سے اور بے عملی سے نکل کر سراپا عمل اور سراپا امید بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج اس وقت اب اجتماعی دعا نہیں ہوگی، بہت تکان ہے میرے اوپر، اور میں نے یہ معمول سوچ رکھا ہے کہ روزانہ کی اس وقت کی مجلس کے اختتام میں لازمی طور پر اجتماعی دعا ہو، ایسا نہیں ہوگا. کسی دن ہوگی اور کسی دن نہیں ہوگی. ہم لوگ انفرادی دعا مانگنے کی بھی اپنی عادت کو بڑھوائیں. جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.